بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ قومی سانحہ ہے جو عمران خان کو جب رینجرز نے اغوا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے بعد جو پیش آیا. اس قومی سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اتنا بڑا کبھی بھی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس لیبس پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اسامہ بن لادن کے جو واقعہ اس میں یہ ہوا، سلالہ میں ہوا، اے پی ایس میں ہوا، اور اس کے بعد یہ چوتھی دفعہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو ہے ایک بہت ہی سیکیور بارڈر زون میں جو کور ہے اس میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو میرے پاکستانیوں، اس وقت ایک منظم میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں تحریک انصاف کے لیڈران اور تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس کے ورکروں کو اس میں مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو میری قوم سے اپیل ہے، پپو نہیں بننا آپ لوگوں نے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ نے دنیا بھر میں کھڑے ہو کے پاکستان بھر میں مطالبہ کرنا ہے کہ ہماری ایک آزادانہ منصفانہ انکوائری چاہیے. کیونکہ لاہور کنٹونمنٹ، میں نے کل ایک ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کی تھی کہ جب خانسا پہ قاتلانہ حملہ ہوا 3 نومبر کو، تو وہاں پہ آرمڈ پرسنل کیریئرز APC جو کہ ٹینک رپورٹ کیے گئے تھے آبزرور میں اور انٹرنیشنل رپورٹ کیے تھے، وہاں پہ کھڑے تھے. کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا. کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جہاں پہ کوئی 4-5 لیئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سٹرکچر ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے یہ موب وہاں پہنچتا ہے. ان کے پاس جو ٹی وی فوٹیج دکھائی جاتی ہے وہ صرف ڈنڈے ہیں. کور کمانڈر کے گھر کے سامنے CCPO لاہور ہے، مال آف لاہور ہے، 2 بینک ہیں، 2 پیٹرول پمپ ہیں، متعدد دکانیں ہیں، اور ساتھ وہاں پہ جو ہے آرمی میسز بھی ہیں. لیکن موب جا رہا ہے کور کمانڈر کے گھر میں، اور ایک کنکریٹ بلڈنگ جس طرح منظم طریقے سے جلاتے ہوئے دکھائی جا رہی ہے. تو میں نے کسی بھی موب کے ساتھ نہ کنٹینر دیکھا، نہ کوئی کنستر، نہ کوئی بوتل جس میں پیٹرول کیمیکل، نہ کوئی گاڑی گئی جس میں کیمیکل پیٹرول ہو. وہ کیسے جلا؟ یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے ملک کا. اسی طرح ریڈیو پاکستان جو پشاور، جس کے بالکل سامنے پروونشل اسمبلی کے CCTV فوٹیج ہے، ادھر جو ہے سپریم کورٹ رجسٹری کے CCTV سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، PC پر کانٹیننٹل کے لگے ہوئے ہیں، سامنے جو ہے ہائی کورٹ کے کیمرے لگے، اس کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کو جاتے نہیں دیکھا. لیکن اس کنکریٹ بلڈنگ کو جس طرح میں نے جلتے دیکھا تو یہ بھی بغیر کسی منظم طریقے سے جلائی نہیں جا سکتی. کنکریٹ بلڈنگ جل رہی ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں ہے. ایم عالم صاحب ہمارے قومی ہیرو، ان کا جہاز سائبر F-86 بالکل صحیح سلامت حالت میں مسرور ایئر بیس جو ہمارا میوزیم ہے وہاں پہ کھڑا ہے، ماڈل کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ شرپسندوں سے بچ رہا. یہ جو میاں والی جس کو علم بیس کہا جاتا ہے، اس کے سامنے جو جہاز تھا وہ F-6 چائنیز ماڈل جو کھڑا تھا، اس کو جو ہے جس طریقے سے جلایا گیا، ایک میٹل کو جلایا جائے، جو میں نے شعلے دیکھے تو کوئی اس میں کیمیکل ضرور یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ بھی آئے وہ ایک منظم طریقے سے آئے، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کیسے جلایا جائے گا. اور یہ سازش کیسے کی گئی کہ رانا ثناء اللہ کے گھر جہاں پہ گولیاں لگیں اور 10-15 ہزار بندے کا پروٹیسٹ تھا، کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹا گیا، لیکن کور کمانڈر کا گھر جو ہے جلایا گیا. یہ بہت ہی افسوسناک ہے پاکستانیوں. اور اس میں ہمارے لیڈران کو ملوث کیا جا رہا ہے ناجائز طور پہ. اعجاز چودھری صاحب کا اور دیکھیں، ان کے بیپرز موجود ہیں شام کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب پرامن ہے اور لبرٹی چوک اکٹھا ہونا ہے. حماد اظہر لبرٹی چوک کی کال ہے. یاسمین راشد موجود ہے فوٹیج جس میں کہہ رہے ہیں پرامن رہیں. پھر کل جو ہے جو غاصب وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید تو 9 تاریخ کو تو لاہور میں تھا ہی نہیں، کیونکہ اسلام آباد میں تھے. وزیر اعظم تو ہمارے چیئرمین گرفتار ہوئے اسلام آباد میں، تو وہ جیو فینسنگ ان کو بھی ڈال دیا. تو جو ہمارے متحرک لوگ ہیں ان کو بھی اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ نے پپو نہیں بننا. اس قومی سانحے کی آپ نے انڈیپینڈنٹ انکوائری کا مطالبہ کرنا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کو منظم سازش سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، انکوائری بنائیں، اور یہ تاریخی سیکیورٹی لیبس جو ہوا ہے اس کے اوپر آپ انکوائری کر کے چہروں کو بے نقاب کریں گے. تو جب آپ بے نقاب کریں گے تو آپ کو کون نظر آئے گا؟ وزیر اعلیٰ غاصب وزیر اعلیٰ پنجاب، غاصب جو ہے انفارمیشن منسٹر اطلاعات کا پنجاب کا، KP کا چیف منسٹر، KP کا گورنر، وزیر داخلہ پاکستان اور وزیر اعظم آپ کو لگیں گے کہ اس سازش میں ملوث ہیں.
ورنہ اتنا بڑا لیپس پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ.